اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رمضان کے آخری لمحات تک ہمیں صحت کے ساتھ پہنچایا، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور جو ہے وہ آج جمعۃ الوداع بھی جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوششیں کی، جو محنتیں کی، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کوتاہیاں ہیں اس پر صرف نظر فرما۔ آج کی نشست میں جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ کا مطالعہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کے مفاہیم کو بیان کر سکوں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ اس کی بنیادی معلومات یہ ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی 88ویں سورت ہے، اور اس میں 26 آیات ہیں۔ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ اگر ویسے دیکھیں ترتیب زمانے کے اعتبار سے جو مرتب کی گئی ہے تو اس میں یہ سورۃ الزاریات کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورۃ الکہف سے قبل نازل ہوئی ہے۔ انگریزی میں غاشیہ کا مطلب کیا ہے؟ دا اوور ویلمنگ، ایسی چیز جو بالکل اوور ویلم کر لے، کسی پہ بالکل قابو کر لے۔ پہلے ہم سورۃ الغاشیہ سنیں گے، اور جو ہے پھر سورۃ الغاشیہ سننے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ یہ ہم نے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی، سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے، کیونکہ دیکھیں آج کا دور اس طرح کا دور ہے کہ مختلف گروہ، مختلف افراد قرآن حکیم کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنی تئیں کوششیں کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ یوٹیوب پہ گروپ ہے جو کہ اس طرح کی ویڈیوز ریلیز کرتا ہے۔ اب یہ ایک اور میں آپ کے سامنے تلاوت نہیں رکھ رہا، لیکن ایک اور بچوں کے لیے سورۃ الغاشیہ کی تفسیر یہ گو اینیمیٹ پہ شاید کسی نے بنائی ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ کس کس طرح کی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں۔ قرآني قرآني في قلبي وجناني أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان هو نور لحياتي ورفيق سوياتي هل أتاك حديث الغاشية عالية وإلى السماء صيد
على وصف مخيف لعذاب النار يوم القيامة، وقد لا يصلح سماع التفسير. حديث الغاشية. يخاطب الله تعالى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: هل علمت يا محمد عن أهوال يوم القيامة؟ والغاشية هي اسم من أسماء يوم القيامة. آپ دیکھیں گے اس طرح جو ہے وہ 19 منٹ کی انہوں نے بنائی ہے، اور اس میں ایک سافٹ ویئر گو اینیمیٹ میں شاید یہ بنائی گئی ہے. بہت بڑا اس پہ اخراجات نہیں آئے، لیکن وہی تفسیر جو کہ قلم سے لکھی گئی ہے وہ اب اس طرح ایک کارٹون کے منہ سے جو ہے وہ کہلوا دی گئی. بیک اینڈ پہ کوئی وائس اوور ہے. اب یہ جو ہے وہ کوششیں ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. اچھا، ابتدائی تعارف جو ہے وہ اس کا ہم کر چکے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ 26 آیات ہیں، اور یہ مصحف میں 88ویں نمبر پر ہے. اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 68 نمبر پہ اندازہ کیا گیا، 68 نمبر پر ہے. اور 68 نمبر پہ اگر آپ دیکھیں، یہ تنزیل.net کا ٹیبل ہے، تو 67 پہ سورۃ الزاریات ہے اور 69 پہ سورۃ الکہف ہے. اگر یہ ترتیب درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاصا جو ہے وہ لیٹ نازل ہوئی ہے مکی دور کے اندر، اور جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہر قسم کی مزاحمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی سورۃ الغاشیہ میں. جبکہ سورۃ الاعلیٰ آغاز کے دور کی صورت ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. اچھا، سورۃ الغاشیہ سے ایک تو زمانے کے اعتبار سے اور ایک جو ہے وہ مصحف میں کیا صورتحال ہے. اس سے پہلے سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الفجر ہے جس کو اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ اگلے سال رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے. مرکزی مضامین یہ کسی اور ایک ویب سائٹ ہے، رحلہ والوں نے بنایا ہے، بڑے اچھی طرح جو ہے انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے. پہلے تو صحیح اور غلط رخ پر عمل کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کی 4 نشانیوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ آپ کا پیغام، آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا اور اللہ کے ذمے حساب لینا ہے. تو یہ جو ہے وہ اب یہاں پر مگر ان کا خیال ہے کہ 4 سے 5 نبوی کے اندر یہ نازل ہوئی، اور 4 سے 5 نبوی کا اندازہ جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ابتدائی دور کی. تو کسی کی خیال ہے کہ یہ سورۃ الکہف سے پہلے نازل ہوئی ہے، کسی کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ہم شروع کرتے ہیں. پہلی آیت جو ہے وہ ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ. حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی اوور ویلمنگ آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یہ ایونٹ جو ہے جو ہونے والا ہے حدیث الغاشیہ، حدیث جو ہے وہ ایونٹ، بات. یہ آفت کیا آفت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. الغاشیہ کا مطلب جو ہے وہ چھا جانے والی ہے. ہم پر غشی چھا جاتی ہے تو الغاشیہ کا معنی چھا جانے والی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت. دیکھیں سورۃ الاعلیٰ کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ تم جو ہے وہ حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، خیر اور ابقا ہے. یہاں پر ہم ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں، زندگی اب ٹرانسفر ہو رہی ہے، زندگی اب ہجرت کر رہی ہے دنیا کے زمانے سے آخرت کے زمانے کی طرف. جس طرح مکی دور کہتے ہیں، مکی زمانہ اور مدنی زمانہ. مکی زمانہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور جو ہے وہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، اور مدنی زمانہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی مکے سے. اب آپ کہیں بھی ہیں اس کو جو ہے مدنی زمانہ کہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ایک دور میں اس دنیا کے اندر رہی ہے، حیات دنیا، زندگی یہاں سے نکل کر جو ہے وہ آخرت کے دور میں جا رہی ہے. تو یہ جو ہے وہ حیات آخرت کا زمانہ ہے جو بہتر بھی ہے اس حیات دنیا سے اور باقی رہنے والا بھی ہے. تو اس پورے ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر الغاشیہ کا وائٹل رول ہے، مرکزی رول ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر جو ہے وہ سب سے عالی ذات، اعلیٰ، اس میں تبدیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ جو ہے وہ الغاشیہ بھیج رہی ہے ذات، اور یہ صرف پست ہی کو نہیں، بلند کو بھی جو ہے وہ پست کر دے گی. جو عالی ہیں وہ بھی جو ہے وہ عالی نہیں رہیں گے، جو ہے وہ رافع ہیں وہ بھی رافع نہیں رہیں گے، سب پست ہو جائیں گے، سب جو ہے وہ دب جائیں گے اس غاشیہ کی زد میں آ کر. تو بلندی اور پستیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس پر قیامت کی ہلاکت آفرینیوں کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. ساری مخلوقات لرزہ بردار. یہ صرف انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنات کا مسئلہ بھی ہے،
یہ حیوانات کا مسئلہ بھی ہے، یہ جمادات کا بھی مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ نباتات کا بھی مسئلہ ہے. ساری مخلوقات جو ہے وہ اس الغاشیہ سے لرزہ برندہ ہوں گی. یہ قیامت کا ایک نام ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جب طوفان نوح آتا ہے تو وہ اپنے حضرت نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ آ جاؤ، آج جو ہے وہ اس طوفان سے کوئی نہیں بچ پائے گا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جو ہے وہ ان موجوں سے، ان بلند و بالا موجوں سے بچ جاؤں گا. تو جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے منہ سے نکلتا ہے قال لا عاصم اليوم، آج کوئی آج نہیں بچانے والا ہے اس امر اللہ سے نا، سوائے اس کے کہ اللہ جس پر رحم کرے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ذہن میں ایک بات آئی، اونچے پہاڑ. الغاشیہ کے نزدیک اونچا پہاڑ کچھ نہیں ہے. الغاشیہ کے نزدیک ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب پست ہو جائیں گے. مگر طوفان نوح کے وقت ایک کشتی تو تھی جس میں چند انسان جو ہے وہ سوار ہوئے اور جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جان بچا لی اللہ کے رحم سے. الغاشیہ میں کوئی نہیں بچے گا، الغاشیہ میں کوئی نہیں بچے گا. تو اب تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے. اوپر نہ دیکھو، اوپر نہ دیکھو، میں آپ کو اس طرف لے آنا چاہ رہا ہوں. نیٹ فلکس جو ہے وہ اسٹریمنگ سروس ہے ویڈیو کی، اس کی پچھلے سال کی سب سے کامیاب ترین ویڈیو جو تھی وہ تھی ڈونٹ لک اپ. میں گارڈین پڑھتا ہوں روزانہ تقریباً، برطانیہ کا جو ہے وہ لیفٹ کا جو اخبار ہے، تو اس کے اندر اس کا پر تبصرہ آیا تھا، تو میں نے اس پہ تبصرہ پڑھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے ہم لوگ قیامت کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈونٹ لک اپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو ہے وہ دو جو ہے وہ ایسٹرونامرز کو پتہ چل گیا کہ ایک دمدار ستارہ جو ہے وہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور کچھ عرصے میں وہ آ جائے گا اور زمین کو تباہ برباد کر دے گا. اور وہ جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں دنیا کو باور کرانے کی کہ ہم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ اب زمین کی تباہی یقینی ہے. اور اس کے حوالے سے وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں لیکن سب کے سب اپنے چکروں میں ہوتے ہیں. امریکہ کا صدر جو ہے وہ اپنے سیاست کے چکر میں لگا ہوا ہے، میڈیا اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے، کوئی ان کو لفٹ نہیں کراتا. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب دیگر دوربینیں بھی ان کو دیکھ لیتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس دمدار ستارے کو کوئی نہیں روک سکتا. تو فوری طور پر ایک خلائی جہاز جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر چند انسانیت کا ایک حصہ جو ہے وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے اور زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو یہ جو ویڈیو آئی ہے کہ جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ جو زمین کو تباہ برباد کرنے والی ہے اور ایک جو ہے وہ طوفان نوح والی بات ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والی بات ہے کہ ایک خلائی جہاز نے کچھ انسانوں کو نکال دیا اور اب وہ کہیں اور کسی پلانٹ میں جا کر رہیں گے. الغاشیہ میں کسی پلانٹ کی گنجائش نہیں ہے، کسی الٹرنیٹیو کی گنجائش نہیں ہے، سب کو تباہ و برباد ہو کر رہنا ہے. تو ڈونٹ لک اپ کو جس نے سب سے زیادہ سراہا وہ ماحولیات کے ایکٹیوسٹ ہیں جو ماحولیات کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، پولوشن سے دنیا کو بچانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کس طرح جو ہے وہ انسان غافل ہے. ہم چیختے رہتے ہیں کہ یہ پولوشن نہ پھیلاؤ، تم اپنے کاروبار اپنی انڈسٹری کے چکرے میں زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. تو یہ ماحولیات ایک جو ہے وہ پہلو ہے اس چیز کا. لیکن ہم مسلمان تو ہم کہتے ہیں کہ حیات آخرہ جو خیر و ابقا ہے، تم جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اس دنیا دنی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور جو ہے وہ اس آخرت کو بلائے بیٹھے ہو جو آخرت آ کر رہنی ہے. یہ جو ایک کومیٹ ہے جو آ کر زمین سے ٹکرا جائے گا، نہیں. یہ الغاشیہ ایک صرف ارتھ کی مسئلہ نہیں ہے یہ کہ صرف زمین تباہ برباد ہوگی. یہ کائنات کا جو ہے وہ نظام کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے کائنات کا. دیکھیں ہم جب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کمپیوٹیشنل پاور کا نا، کہ ہماری کمپیوٹر میں طاقت کتنی ہے. تو ہم بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کام چل جائے. اور جو ہے وہ جس وقت رینڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے جب کمپیوٹر پہ کوئی چیز ہمیں لانی ہوتی ہے تو ہم اس وقت وہ چیز لاتے ہیں اور پھر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہماری کمپیوٹیشنل پاور کم ہے، ہماری گننے کی صلاحیت اگر میں اردو میں کہوں تو اس وجہ سے ہماری بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ سورج بچا کر رکھنا ہے، چاند بچا کر رکھنا ہے اور جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ بس موت دینی ہے تو انسان جو ہے وہ مر گئے سارے کے سارے، اچانک گر گئے اور جو ہے وہ پرندے بھی مر گئے اور جو ہے وہ جانور بھی مر گئے اور یہ ایسے ہی مر گئے اور زمین سب کچھ سسٹم سلامت ہے. اللہ کو یہ پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورج کو تباہ برباد کر دیں، ستاروں کو آپس میں ٹکرا دیں، سب کچھ
جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو بھی موت دیں اور سب کو موت دے دیں، اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گریٹ ریسٹارٹ کا بٹن دبائیں گے، ایک کن کا کلمہ ادا ہوگا اور یہ دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے کائنات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگی، دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس عظیم الشان کائنات کو بنایا ہے وہ اس کائنات کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے دوبارہ جو ہے وہ گریٹ ریسٹارٹ بھی کر سکتا ہے۔ الغاشیہ سب کچھ تباہ کر دینے والی ہے، بلند بالا یا پست کوئی بچنے والا نہیں ہے، رہے گی وہی ذات جو کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت ہماری بے بسی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایک زلزلہ آتا ہے نا تو جو ہے وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے، فوراً جو ہے وہ کسی ٹیبل کے نیچے بھاگتا ہے یا پھر کھلے آسمان کے نیچے بھاگتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اس زلزلے کی تباہی سے بچ جاؤں۔ جب یہ الغاشی آئے گی تو کیا کر سکے گا انسان، کیا اس کی جو ہے اوقات ہے، اور جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بے بسی کی موت جو ہے وہ انسان مارا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک جو ہے وہ بیان ہے کس کا، ان کا جو ایک گروہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ حیات دنیا زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہوں گے، آخرت جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پہلی آیت آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، تو جو ہے وہ وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، غاشیہ کے دن، قیامت کے دن، خاشعہ اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشخاص کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہوں گے، یہاں الفاظ استعمال ہوئے چہرے پریشان حال ہوں گے۔ چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز کیا ہے، وہ اس کا چہرہ ہے، جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ چہرہ جو ہے وہ سب کچھ بتاتا ہے، فیشل ایکسپریشن، اور انسان پر اچھی یا بری کیفیت جو بھی گزرتی ہیں اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے تفہیم القرآن میں۔ یہ بات دیکھیے، if my mouth does not say it my face definitely will، اگر میرے زبان پر بھی تالے لگ گئے ہیں اور میں جو ہے وہ کچھ نہیں بول سکتا یا نہیں کچھ نہیں بول سکتی، میرا چہرہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چہرہ بتا رہا ہے قیامت کی ہولناکی والے دن کے حوالے سے۔ اب انسان غاشیہ آ گئی اور غاشیہ کا ایک مرحلہ مکمل ہوا، سب جو ہے تباہ برباد ہو گیا۔ غاشیہ کا دوسرا مرحلہ، دوبارہ انسان جو ہے وہ مخلوقات جاگی، دوبارہ زندہ ہوئیں اور اب اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑی ہیں، چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ ان چہروں کی صورتحال کیا ہوگی، یہ جو ہے وہ عاملۃ ناصبہ، یہ چہرے جو ہیں وہ کیوں تھکے ہوں گے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، عاملہ سخت مشقت کر رہے ہوں گے، شدید گرمی کے اندر نہ جانے اپنی قبروں سے نکل کے کہاں سے کہاں چلیں گے۔ تو نصبہ کا لفظ ہم نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی پڑھا ہے، دو تین جگہوں میں پڑھا ہے۔ تو سورۃ الکہف میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جاتے ہیں اور جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہے، تو آگے نکل جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا ناصبا، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ تو تھکان کا لفظ جو ہے وہ ناصبہ کے اندر موجود ہے۔ تو آخرت میں مصیبتیں جھیلنے کی وجہ سے بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو خستہ ہوں گے، درماندہ حال ہوں گے، نڈھال ہوں گے، بڑی سختیاں جھیلی ہوں گی۔ عامل کام کرنے ورکر کو کہتے ہیں، عاملہ یہ کوئی چہرہ ہے تو عاملہ بنا ہوا ہے، تو چہرہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ صورتحال یہ ہو گئی کہ آخرت کی مصیبتیں اتنی زیادہ شدید ہوں گی کہ حال چہروں سے نظر آ رہا ہوگا تھکن، پریشانی، نڈھال پنا۔ دوسری تشریح جو بیان کی گئی ہے عبداللہ ابن عباس کی طرف سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں محنت کرنے والے تھے چہرے، یہ راتوں کو جاگنے والے چہرے تھے، یہ انہوں نے دنیا کو کمانے کے لیے پوری جان لگا دی اپنی۔ تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں محنتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر اب اس روز محشر میں
مگر ان کی سب محنتیں طریق حق پر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اکارت ہے، یہاں بھی تکلیفیں اٹھائیں اور وہاں بھی مصیبت میں رہے، یعنی دنیا کے اندر بھی ناصبہ رہے، پریشان حال رہے، اور دنیا کے اندر یہاں پر اب جو ہے وہ الغاشیہ کے دور کے اندر بھی جو ہے یہ تکلیفوں کے اندر ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اسی کو کہتے ہیں. مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس بات کو جو ہے لکھا ہے، اور اس کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں عاملۃ الناصبہ جو ہے وہ نصرانی ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں روحانیت کی، حالانکہ وہ تکلیفیں ہی تھکان ہے، اور جو ہے وہ حقیقت میں خسرت دنیا والآخرہ والی کیفیت ہے. تام تفسیر سعدی کے اندر جو ہے وہ جو تفسیر سعدی کے مصنف ہیں جو قسیم جو سعودی عرب کا شہر قسیم ہے اس سائڈ کے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو بات الغاشیہ کی لکھی ہوئی ہے اس میں یہ بات موضوع نہیں لگتی کہ ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں، بلکہ آخرت کی شدتیں ہیں جس نے انسان کو تھکان کا شکار کیا ہوگا. بہرحال جو بھی بات ہو، الٹیمیٹ بات یہی ہے کہ چہرے اترے ہوئے ہوں گے، چہروں پر تھکان ہوگی، یہ جسم جو ہے وہ ذرا سا چلتا ہے تو اے سی جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ فوراً گھر میں آ کر جو ہے چلاتا ہے، وہاں کی شدید ترین گرمی روز محشر کی، یا انسان جو ہے وہ ذرا دور جانا ہوتا ہے تو فوراً اپنی گاڑی نکالتا ہے، وہاں وہ اسے پیدل چلنا ہوگا، کیا کیا تکالیف جو ہے اس کو فیس کرنی پڑیں گی، نہ سیوا کرنی ہوگا، تو پھر کیا ہوگا یہ چہرہ، تو پھر کیا ہوگا. اب ماحول کی بات ہو رہی ہے، کس طرح کا ماحول ہوگا. تسلا نارن حامیہ، پیچھے ہم سورۃ الاعلیٰ کے اندر پڑھا ہے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو نار الکبریٰ میں جانا ہے جو بڑا اشقا ہے، بڑا شقی ہے. یہاں پھر بھی ناری آیا ہے نارن حامیہ، تو شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. آگ تو آگ ہے، لیکن یہ آگ کیسی آگ ہے؟ شدید آگ ہے. کوئی جو ہے وہ محکمہ نہیں آئے گا فائر ایکسٹنگوش کرنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے. یہ شدید آگ ہے. دیکھیں، یہ اگر عربی کے حساب سے دیکھا جائے، انسان کی قوت غضب، غصے والی قوت جب جوش میں آتی ہے اور جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ حمیہ کہتے ہیں. حمیہ شدید جوش کے اندر ہے وہ اس وقت قوت غضب نا. تو مثلا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ میں فلاں پر غصہ، حمیت و فلاں، میں فلاں پر غصہ ہوا. تو قرآن میں بھی جو ہے سورۃ الفتح میں اللہ سبحانہ وتعالی حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی خاطر حمیت ہو، جوش میں پڑے ہوئے. یہ آگ بھی بڑے جوش کے اندر ہے، اور اس آگ کو بڑا جوش دیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے تعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو 1000 برس تک دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. سو وہ سخت سیاہ ہے جس کی تیزی اور شدت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو ہے وہ تسلا نارن حامیہ کے تناظر کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہے یہ آگ کس نوعیت کی آگ ہے، کیسی شدید آگ ہے، کیسی تکلیف دہ آگ ہے، جس آگ کا مقدر جو ہے وہ یہ چہرے، یہ خوبصورت چہرے بننے والے ہیں. یہ دنیا میں نظر آتے تھے بڑے خوبصورت چہرے، لیکن اصل میں ان کے اندر ان کا دل جو ہے وہ سیاہ تھا. ان کے چہرے روشن نظر آتے تھے، ان کے دل کے اندر جو ہے سیاہی تھی، ان کے دل کے اندر نافرمانی تھی. تو ان کو اب کیا کرنا ہے؟ شدید آگ میں جھلسنا ہے. اور جو شدید آگ میں جھلسنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جہنم کا سین یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تو ختم، جہنم کی آگ میں جلنے پڑے ہوئے ایک جگہ، اور جو ہے وہ آگ جلا رہی ہے جس طرح ایک جو ہے وہ مرغ کے گوشت کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہوتا ہے. نہیں، ایسی کیفیت نہیں ہے. اس آگ کے اندر جل بھی رہے ہوں گے اور اس آگ کی تپش کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ اپنی تکلیف دہ جذبات کا بھی اظہار کر رہے ہوں گے. یہ جو ایک کیفیت ہوگی، جلد جو ہے وہ جل جاتی ہوگی اور پھر جلد کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا رہے گا. تو اس وقت جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوں یا پھر میدان معاشر میں ہوں، دونوں کیفیت کے اندر ان کی کیا صورتحال ہوگی. ان کو جو پیاس لگے گی تو اس کے بھی مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. تسقا من عین آنیہ. تو یہ جو آنیہ کا لفظ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ انش ہے، اس کا وقت قریب آ گیا، وہ اپنی انتہا اور پختگی کے وقت کو پہنچ گئی. اس کا لفظ یہ ہوتا ہے، قرآن میں ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع. تو کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ تو وقت نہیں آیا کا لفظ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یان کے لفظ ہے، اور یا آنیہ کا لفظ اسی سے ہے. تو یہ جو
جو ہے وہ وقت اس کا اندر کھولتا ہوا انتہائی زیادہ پانی جو ہے وہ اپنے اعلیٰ ترین درجہ حرارت پر ہے، تو وہ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کا چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. پانی اس قدر کھولتا ہوگا کہ بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو. ابھی بھی اگر آپ کو پانی جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ گرم دیا جائے اور کہو پیو، تو ہم کہتے ہیں ذرا اس کو ٹھنڈا تو ہو جانے دو. تو مگر اس وقت چوائس یہ ہوگی کہ انسان کی پانی کی خواہش ایسی خواہش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس پانی کو پینے پہ آمادہ ہو جائے گا، کھولتے ہوئے چشمے کے پانی کو پینے پہ آمادہ ہو جائے گا. اور پھر ایک نیا جو ہے وہ ایکشن اور ری ایکشن کی جو ہے سیریز شروع ہوگی. پانی اس قدر کھولتا ہوگا کہ بھون کر رکھ دے گا انسان کو، ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا، ان کی شکلوں کو. قرآن حکیم میں جو ہے وہ سورۃ الکہف میں فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اگر وہ لوگ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا تیل کی تلچھٹ جیسا گرم پانی پلایا جائے گا جو یشفی الوجوہ، جو بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو. کتنا برا پانی ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے، جس ٹھکانے کے حوالے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آج نبی کی بات نہیں سن رہا، اللہ کی پکار نہیں سن رہا. وہ جو ایک ہمارے ہاں حکایت ہے اس پانی کی اہمیت کے حوالے سے کہ میرا خیال میں خلیفہ ہارون رشید کا دربار تھا اور جو ہے وہ خلیفہ کو پیاس لگی پانی کی، تو جو ہے وہ انہوں نے پانی منگوایا اور پانی کا ایک گلاس ان کے پاس آیا. تو جو ہے وہ ایک ولی اللہ ان کے دربار میں تھا. انہوں نے کہا ٹھہرے امیر المومنین. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شدید ترین پیاس لگی ہوئی ہو اور دنیا میں پانی اس کے علاوہ کچھ نہ ہو جو یہی گلاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو آپ اپنی اس پوری جو ہے وہ سلطنت کی کیا قیمت لگائیں گے، اپنی زندگی کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو ہارون رشید حیران رہ گیا، پانی کہیں بھی نہیں ہے اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آدھا جو ہے وہ آدھی جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دوں گا اور آدھا گلاس جو ہے وہ پانی لے لوں گا اس سے. اس کے بعد جو ہے اسی ولی اللہ نے کہا اچھا اب آپ نے پانی پی لیا اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پیشاب نہیں آ رہا، اب پیشاب جو ہے وہ رک گیا اور جو ہے وہ سارے جو ہے وہ حکمہ آ گئے اور پیشاب جاری نہیں ہو رہا. تو اب ایک حکیم آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ اگر میں آپ کو دوائی دوں گا لیکن آپ جو ہے وہ اس کے بدلے آپ کو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور وہ قیمت جو ہے وہ کچھ بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ وہ کیا قیمت، آپ کیا قیمت دینے کے لیے راضی ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جو بقی آدھی سلطنت ہے میں اس کو دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. تو ولی اللہ نے کہا یہ آپ کی سلطنت کی حقیقت ہے، پانی نہ ملے تو جو ہے وہ آدھی سلطنت چلی جائے، پانی اٹک جائے تو آدھی سلطنت چلی جائے. یہ انسان کی حقیقت ہے. یہ پانی جب منہ میں نہیں جا رہا ہوگا تو پریشانی، پھر یہ منہ میں جائے گا کھولتا ہوا پانی بھون کر رکھ دے گا تو پریشانی. اس طرح کا عذاب ہے، اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے. یہ مشروبات ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس گرم کیفیت کے اندر جو ہے وہ معقولات کے اندر کیا بات ہے؟ معقولات کے اندر لیس لہم طعام الا من ضریع، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. یہ جو ہے وہ سب سے جو ہے یہ خاردار سوکھی، بعض لوگوں نے زہریلی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اس پر انسان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہ ان کے کھانے کے حوالے سے ہیں. تو تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس بات کو یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا. ابھی دوری کی بات ہو رہی ہے تو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا. کہیں ارشاد ہوا کہ ان کے لیے غسلین، زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے دری، انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا. تو اب عجیب ایک بات ہو گئی نا. تو ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے. ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ایک لیول ہو زقوم والا اور ایک لیول ہو غسلین والا، ایک لیول ہو دری والا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں چیزیں آفر کی جائیں. وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو آفر ہوگا، غسلین سے بچنا چاہیں گے تو زری یعنی خاردار گھاس ان کو کس سوا کچھ نہ پائیں گے. غرض بہرحال کوئی مرغوب غذا انہیں جس طرح وہ راغب ہو سکیں انہیں نصیب نہیں ہوگی یا نصیب نہ ہوگا. تو یہ خاردار گھاس جو ہے وہ، اب جو ہے وہ خاردار گھاس کا جب لفظ آیا تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا اونٹ بھی تو کھا لیتا ہے اور پھر بھی پل جاتا ہے. تو
آگے جو بات آئی وہ یہی آئی کہ لا یسمن ولا یغنی من جو، تو نہ یہ موٹا کرے گی اور نہ یہ بھوک مٹائے گی. دنیا میں غذا کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جسم کی توانائی برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے، اور بھوک کی اذیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. غذا کا یہی دو فنکشن ہوتے ہیں. جہنم کے کھانے سے نہ جسم میں توانائی آئے گی اور نہ بھوک کا عذاب دور ہوگا. جہنم کا کھانا تو خود عذاب ہوگا، عذاب کی شکل ہوگا یہ کھانا بھی. صرف اس کو چبانے کی مشقت اور نگلنے کی اذیت ان کے حصے میں آئے گی اور کچھ نہیں. بھوک ایسی لگی ہے کچھ نہ کچھ پیٹ میں جانا ہے، اور وہ جو پیٹ میں جانے کا عمل ہے وہ خود ایک عذاب ہے. چبانے کی مشقت، نگلنے کی اذیت، کوئی لطف نہیں ہے اس کھانے کے اندر، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ عذاب ہی عذاب ہے. دیکھیں بے مزہ کھانا بھی اگر گھر میں ہوتا ہے نا تو قابل برداشت ہوتا ہے، کم از کم توانائی تو آ جائے گی نا. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ ہے کہ یہ بے مزہ نہیں، بد مزہ نہیں، بدترین مزہ والی بات، بدترین کھانا، بدترین، جس طرح بدترین اعمال تھے اس طرح اس کا بدترین کھانا ان کو ملے گا. تو جسم کے جو مختلف تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں میں سے کوئی بھی تقاضا جو ہے وہ یہ کھانا پورا نہیں کرے گا. محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ نے یہ بات اپنی تفسیر تنویر القرآن میں لکھی ہے. یہاں تک بات تھی. یہ 6 آیات جو تھی یہ سخت آیات یہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کے چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے راستہ غلط انتخاب کیا تھا. اب 8ویں آیت سے لے کر اگلی چند آیات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ جنہوں نے راستے کا صحیح انتخاب کیا تھا، اور جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا دیکھیں گے. اب اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کی جا رہی ہے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ. قیامت کے دن دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ اہل ایمان کا ہوگا. اب جو ہے وہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اہل ایمان جب یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو دنیا میں آخرت کا یقین پیدا کیا تھا اور وہ یقین پیدا کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاری تھی، تو اب جو آخرت کے لیے انہوں نے کمائی کی تھی آج ان کے فروٹس، آج ان کا حاصل ان کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ اپنے صحیح عمل کے بہترین نتائج دے کر خوش اور مطمئن ہوں گے. ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، با رونق ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا سرخ روح، یہ فلاں گروہ سرخ روح ہے، اور جو ہے فلاں گروہ سیاہ روح ہے. سرخ روح، ریڈ فیس، سیاہ روح، بلیک فیس. تو جو ہے یہ کیفیت ہے کہ یہ چہرے جو ہے ریڈ فیس ہوں گے. نعمتوں کا جو اظہار ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ پاس کردہ، جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ چہروں کو بارونق بنا دے گا. وہ ساری جو جدوجہد ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے چہرے پر رونق ظاہر کرے گی. اسلم صدیقی صاحب نے جو جملہ لکھا ہے وہ لکھا ہے ان کے چہرے خوشی کی وجہ سے کھل اٹھیں گے. جس طرح پھول کھل اٹھتا ہے اس طرح ان کے چہرے خوشی کی وجہ سے کھل اٹھیں گے. اور یہ لوگ بہرحال اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. لسعیھا راضیہ، رضا مندی. روز قیامت کی ہولناکی دیکھ کر تو بندے یہ خواہش ہوگی کہ بھائی جان برابر میں بھی چھوٹ جائے نا تو بھی خوشی کی بات ہے. جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت بری حالت ہے. تو یہاں تو صورتحال کیا ہے کہ انٹرٹین اور جو ہے وہ اپرائزل سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے. ہماری کوششوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹنس دی جا رہی ہے، قبولیت دی جا رہی ہے. انسان سوچے گا کہ میں نے صحیح جگہ اپنی زندگی کی سرمایہ کاری لگائی تھی، اس پر وہ خوش ہوگا اپنے ڈیسیجن پر. دیکھیں ہم ڈیسیجن ہی تو لے رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ ہم غلط اسٹاکس پر جو ہے وہ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں، پھر جب وہ اسٹاکس کی ویلیو گرتی ہے تو ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اتنے کا شیئر خریدا، آج یہ شیئر جو ہے یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم یہ زندگی بھی ایک اسٹاک ہی تو ہے، یہ زندگی بھی تو شیئر ہی تو ہے. اس زندگی کو ہم نے کہاں سرمایہ کے طور پہ خرچ کیا. یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے صحیح جگہ جو ہے اپنی زندگی کو کے سرمایہ کو لگایا، اور اب جو ہے وہ ہم اس فیصلے پر خوش ہیں، ہم اپنی اس کوشش پر خوش ہیں. تو دنیا کو مقصد بنا کر ان لوگوں نے محنت نہیں کی تھی. انہوں نے دنیا کو ضرورت سمجھا تھا، ٹول کی طرح سمجھا. یہ دنیا ایک ٹول ہے، اس ٹول کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو ہمیں اپنی رضا حاصل ہو گئی، ہم اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. تو جب یہ کوششیں ہوں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائیں گے اور یہ لوگ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے.
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، فی جنت عالیہ. وہ جنت جو مولانا عاشق الہی صاحب نے تفسیر انوار البیان میں یہ جملہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت اور بلیغ جامع. وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار سے ہی بلند ہوگی اور نعمتوں کے اعتبار سے بھی، یعنی کوالٹیٹیو وائز نعمتیں ایسی شاندار ہوں گی کہ اس لحاظ سے بھی بلندی کے اعلیٰ ترین درجے پر. اور اگر آپ جس طرح ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں بلند ہیں، ارتفاع مکانی کے اعتبار سے بھی یہ جنتیں بلند ہوں گی. دونوں اعتبارات سے جو ہے یہ جنتیں بلند ہوں گی. یہ عالی ظرف لوگ تھے، ان لوگوں کے لیے اعلیٰ جنت ہے. اہل عرب کے ہاں جو ہے وہ اچھے باغ کا تصور کیا تھا، اچھی جنت کا تصور کیا تھا کہ وہ جنت کسی اونچے مقام پر ہو اور چاروں طرف سے اس کو کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ جو ہے اسے گھیرے میں لیا ہوا. یہ اونچائی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی سیلاب آئے تو سیلاب میں نہ ڈوبے، دشمن آئے تو فوراً دشمن کو ٹریس کر لیا جائے، اور جو ہے وہ ہوائیں آئیں تو جو ہے وہ درختوں کے جھنڈ جو ہے وہ اس ہواؤں کو روک دیں، اور درمیان میں جو ہے وہ اچھی اچھی بیلوں کو جو ہے اگایا جائے، انگور کی بیلوں کو، دیگر جو ہے وہ چیزوں کو اگایا جائے. یہ آئیڈیا تھا جو ہے وہ عربوں کا جنت کے حوالے سے، عربوں کا باغ کی وجہ سے کہ وہ بلند ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، اور عالی مقام جنت کے اندر جو ہے وہ صورتحال کیا ہوگی؟ کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، لغو بات کچھ نہ سنیں گے. ایک طرف جو اہل دوزخ کا منظر ہے، اہل دوزخ کی آپس میں لعنتیں چل رہی ہیں، اہل دوزخ کی آپس میں نفرتیں چل رہی ہیں، تم نے مروا دیا، تم نے مروا دیا. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ہر ایک جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے غصے کے اندر. یہ صورتحال جو ہے جہنم کی ہے. اور جنت کی صورتحال کیا ہے کہ اہل جنت کی محبتیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل میں کینہ وغیرہ بھی ہوگا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور جو ہے وہ ساری جو پرانی بعض اہل ایمان بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو وہ ساری جو ہے وہ مگر غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ یہ کام ہو جائے. شیطان بہت سارے کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے دلوں کے اندر جو ہے وہ کدورت ہوتی ہے. جنت کے اندر یہ ساری کدورتیں ختم ہو جائیں گی، کر دی جائیں گی. اس کیفیت کے اندر بندہ جائے گا کہ اس کا دل پاک ہوگا، اس کا دماغ پاک ہوگا ہر قسم کی کدورت سے، ہر قسم کی نفرت سے. تو وہاں تو محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. تو اس طرح جو ہے وہ کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی چغلی نہیں ہوگی، کوئی. اب یہ انسان، آج کا انسان سوچتا ہے پھر کریں گے کیا، زبان کا تو فنکشن ہی یہی ہے. نہیں، جو آج بھی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی منہ سے کسی کی برائی بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اگر برائی نکلتی بھی ہے تو وہ اس لیے کہ اس برائی کو کا خاتمہ کرنا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بےہودہ بات کس وقت نکلتی ہے؟ جب بندہ شراب کے نشے کے اندر ہوتا ہے. تو اہل جنت کی شراب جو ہے فطور والی شراب نہیں ہوگی کہ نشہ ایسا غالب آ جائے کہ پھر منہ سے ناشائستہ باتیں نکلنی ہوں، یہ بھی بات نہیں ہوگی. یہ سلامتی ہے، سلامتی ہر طرف. قیلن سلامن سلامہ، یہ جو کیفیت ہے جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی نعمتیں بھی پا رہا ہے، اور اس کے جو پیئرز ہیں، اس کے اطراف جو جنتی ہیں، وہ بھی اس سے کوئی حسد نہیں کر رہے. وہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جو پرابلم ہوتی ہے وہی ہوتی ہے نا کہ کمپیریزن از تھیف آف جوائے کہا جاتا ہے کہ جب کمپیریزن بندہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ خوشی کا جو ہے چور ہے، خوشی کو لے جاتا ہے، پھر انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں سب اپنی اپنی جنتوں میں خوش ہوں گے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کون کس جنت میں ہے. تو عالی جنت میں یہ جو جنت بڑی مرفوع ہے، بڑی بلند ہے، اس کے اندر جو ہے اس کا بڑا ارتفاع حاصل ہے. اس میں ادنی لاغیات یہ ناممکن ہے. اور جو ہے وہ اس کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ اتنا بڑی اونچائی پہ جو ہے وہ جنت ہے، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک پرابلم ہے. تو اس جنت کے اندر چشمے رواں ہوں گے. فیہا عین جاریہ، جاری ہوں گے چشمے. لیکن جو عین ہے وہ تو ایک واحد ہے، وہ جمع تو نہیں ہے. پھر ترجمہ چشمے کیوں کیا گیا ہے؟ چشمہ جاری ہوگا ہونا چاہیے تھا. پہلی تو بات یہ کہ اونچائی، جب ہم کہہ رہے ہیں جنت عالی ہوگی تو پانی کس طرح آئے گا؟ تو نمبر ایک بات کہ وہاں پر اپنا چشمہ ہوگا. تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ اس جنت کے اندر چشمے جاری ہوں گے. اہل جنت جیسے چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، ان چشموں کا رخ موڑ کر ان سے نہریں نکال کر لے جائیں گے. میں کسی درخت کے کنارے پہ
درخت کے سائے میں یا درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں اور پانی کہیں ہے، میں نے اشارہ کیا وہ نہر پر میری طرف آ گئی. یہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھے حاصل ہوں گی. مجھے اٹھ کر نہیں جانا پڑے گا. جو ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہاں پر کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے. نہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جو ہے وہ اگر پیاس لگے گی تو جو ہے وہ کنواں پانی جو ہے پیاسے کے پاس آئے گا. تفسیر عثمانی نے اس مسئلے کو دیکھا ہے عین جاریہ، یہ عین اگر واحد ہے تو یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک بات لکھی، یعنی ایک عجیب طرح کا چشمہ، ایک بات یہ لکھی ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے اس کو جنس پر محمول کیا ہے، یعنی کہ یہ تمام قسم کے چشموں کے حوالے سے بات آ رہی ہے. چنانچہ پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا، بہت سے چشمے بہ رہے ہیں. پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اب جو ہے وہ یہ ان کا بیٹھنا کس طرح کا ہوگا، ان کا لیٹنا کس طرح ہوگا. اس جنت کے اندر کیا ہوگا، فیہا سرور مرفوعہ، فیہا سرور مرفوعہ. پھر جنت بھی عالی ہے اور جنت کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے کی جو چیز ہے وہ بھی مرفوع ہے، اونچی ہے. اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی. السرور، السرور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سریر کی جمع ہے. اور یہ بیٹھنے کی ان جگہوں کو کہتے ہیں جو بذات خود بلند ہو اور ان کو ملائم اور نرم بچھونوں کے ذریعے بلند کیا گیا ہو. آج کی زبان میں آپ اس کو صوفے کہہ لیں، آپ کچھ اور کہہ لیں، لیکن یہ بیٹھنے کی ان جگہوں کو وہ کہتے ہیں جو بذات خود بلند ہو. اس زمانے کے مولانا امین اصلاحی صاحب لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عمرہ اور سلاطین کی نشست اونچے تختوں پر ہی ہوتی تھی. اس وجہ سے تمثیل میں اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اس طرح کا جو ہے بالکل بادشاہوں والا منظر جنتی بادشاہ کی طرح ہوگا. اور لیکن پھر یہ بات بھی لکھی کہ لیکن جنت ہر جنتی کی خواہش کے مطابق ہوگی. وہ جس شکل میں جنت کی آرائش چاہے گا اس کی جنت اسی شکل میں اس کو آراستہ ملے گی. یہ بھی بات لکھ دی ہے کہ اگر انسان بول رہا ہے کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں، تو پھر وہ جو اس کو جو ہے وہ انٹرنل جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے وہ اپنی جنت جو ہے وہ بنا لے. آج کل کے دور میں جو مارک زکربرگ کے جو میٹا ہے، میٹا ورلڈ اور میٹا ورس، اس کے اندر یہی تو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک چیز پہن لیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل طور پر اپنی دنیا، گھر میں کچھ بھی ہو لیکن ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ کا گھر جو ایسا ہوگا کہ گویا جو ہے وہ جنت ہوگا. جس طرح کی آپ چاہیں گے اپنے گھر کی جو ہے وہ ڈیزائننگ جو ہے وہ اپنی میٹا ورس میں کر سکتے ہیں. میٹا ورس تو بہرحال ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ حقیقی دنیا ہے جس کے اندر انسان کو جو ہے جیسی جنت بنانا چاہے گا ویسے جنت آرائش کی شکل میں اس کو مل جائے گی. تو یہ سرور مرفوعہ کا پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ چڑھیں گے کیسے، یہ اونچی بھی ہے. تو یہ گویا کہ ایک طرح کا لفٹ ٹائپ کا سسٹم ہوگا کہ جس طرح لفٹ ہمیں نیچے سے اوپر لے جاتی ہے، اس طرح یہ لفٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی یہ سرور، اور جو ہے وہ ہمیں موقع دے گا کہ ہم بیٹھ جائیں، پھر یہ اوپر چلی جائے گی. ساری امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. پھر یہ 14ویں سے لے کر 16ویں آیت ہے اور اس پھر وہی کنٹینیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جنتیوں پر. آیت نمبر 14 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اب یہ اکواب کا لفظ ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اکواب جو ہے وہ کوب کی جمع ہے، اور کوب جو ہے وہ انگریزی میں آیا تو یہ کپ بن گیا. یہ کپ جو انگریزی کا ہے یہ اصل میں عربی سے آیا ہے، کوب سے نا. تو اکواب موضوعہ، اکواب جمع ہے کوب کی. کوب اور کپ ایک ہی چیز ہیں، ان کو پیالے کہہ لیں، ان کو آپ خورے کہہ لیں، ان کو جام کہہ لیں. اور موضوعہ کا لفظ جو ہے وہ ہے کہ وعدہ ایسا کیے گئے کہ بہت ہی قرینے سے رکھے گئے. تو یہ ساغر بھرے مشروب، ساغر بھرے ہوئے ہوں گے، یہ جن کے اندر جو ہے وہ پانی ہو کچھ بھی ہو ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے. اس کی حاجت نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں. اور پھر جو ہے وہ فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. نمارق کے حوالے سے جو ہے وہ بات یہ آتی ہے کہ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، اور ایک ترجمہ تو وہ ہے جو گاؤ تکیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی نہایت قرینے اور ترتیب سے بچھے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے. تفسیر عثمانی والا شبیر عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اب آپ اپنے سرور پہ ہیں اور سرور پہ آپ کا بیٹھنے کے کہیں آپ نے بہت ہی ترتیب سے جو ہے گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے دوست احباب آئے، جنتی دوست احباب آئیے تشریف رکھیے یہاں پر. جو انسان جو ہے دنیا میں سو سکتا ہے وہی آپ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے مزاح کر سکتے ہیں.
کوالٹی کے اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ جنت ہماری امیجنیشن سے, ہمارے تصورات سے بہت بالا تر ہے. تو پھر فرمایا کہ دوسری جو تشریح ہے تدبر قرآن میں جو بات کی گئی ہے, نمارق قالینوں اور غالیچوں کے معنی میں آتا ہے, یعنی ان کی ہر نشست گاہ میں قالین اور غالیچے ترتیب سے جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوں گے, کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ قالین پھر جو ہے اسپیس پھر کوئی قالین, انتہائی ترتیب سے. اس زمانے میں قالین اس طرح بکثرت دستیاب نہیں تھے جس طرح آج ہے. آج ہماری مساجد جو ہیں جس طرح بہترین طریقے سے جو ہے قالین سے آراستہ ہوتی ہیں, تو وہ تو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, تو آگے کی بات. تو نمارق کے حوالے سے مسئلہ کیوں آیا, دو معنی ہو گئے, ایک گاؤ تکی والی بات اور ایک قالین والی بات. تو عربی کے اندر جو ہے وہ پچھلے لٹریچر کے اندر دونوں ہی لفظ استعمال ہوئے. مثلا ہند نے جو غزوہ احد کے اندر جو ریٹس پڑھا تھا, جس کے اندر اس نے حوصلہ دیا تھا کہ ہم تاریخ کی بیٹیاں ہیں, اس کے اندر نمارق کا لفظ جو استعمال کیا تھا ہند نے, جو ابو سفیان کی بیوی تھی, بعد میں ایمان بھی لے آئی, کہ ہمارے قدم جو ہے وہ نمارق پہ چلتے ہیں, یعنی قالینوں پر. یہ بھی ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ جو ہے آپ تمام عربی ڈکشنری دیکھیں, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نمارق جو ہے وہ گاؤ تکیوں کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ کو دونوں ترجمے آپ کو ملیں گے کہ جو ہے وہ گاؤ تکی بھی اور قالین والا ترجمہ بھی. تفسیر سعدی میں لکھا ہے یعنی حریر اور دبیس ریشم وغیرہ کے تکیے ہوں گے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کے بیٹھنے اور ان پر آرام کرنے کے لیے صف در صف بچھایا گیا ہوگا. ان کو خود کچھ نہیں بچھانا ہوگا, اس سے وہ آزاد ہوں گے, اس سے وہ آرام سے ہوں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, ہر ایک چیز جو ہے وہ ریڈی میڈ ریڈی ہوگی. اور پھر جو ہے نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے, وزرابی مبسوسہ. اب جنہوں نے نمارق کی تشریح قالینی کی ہوئی ہے, تو اب ان کے لیے یہ زرابی کا لفظ کے معنی کیا ہوں گے؟ جنہوں نے نمارق کا ترجمہ اگر قالین کیا ہوا ہے, تو یہاں پر بھی زرابی کا مطلب بھی نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زرابی سے مراد خوبصورت بچھونے ہیں, یعنی ان کی مجالس ہر جانب سے ان بچھونوں سے بھری ہوئی ہوگی. تفسیر سعدی میں لکھا ہے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا دوسرا فریق کیا کہتا ہے. دوسرا فریق کہتا ہے کہ دیکھیں ایک قالین ہوتا ہے, اس قالین کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے, لیکن اس قالین کے اوپر بھی کچھ بچھایا جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ نرمی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو وہ زرابی کہتے ہیں. جو دوسرا فریق ہے وہ اس طرح اس کو جو ہے وہ تشریح کرتا ہے. ورنہ اگر گاؤ تکی لے لیں نمارق کو, تو پھر زرابی کے معنی جو ہے وہ بچھونا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. اب جو ہے وہ ہم 17ویں آیت سے, میں 1 منٹ میں فون آ رہا ہے, کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے شاید کسی کے ساتھ, 1 منٹ دیجیے گا مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پھر جو ہے وہ معذرت, پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ 17ویں سے 20ویں آیت تک غور و فکر کی طرف متوجہ کرنے والی 4 آیتیں. پہلے ہم ان 4 آیتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر نثار نے اس موضوع پہ جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگلی 4 آیات قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہیں جو بقول علامہ اقبال شعوری مشاہدے پر زور دیتی ہیں. یعنی کہ اب یہ 4 آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شعوری طور پر آبزرویشن کرو, ان چیزوں کو دیکھو, غور کرو, اپنی عقل کو استعمال کرو, اپنی منطق, اپنی لاجک کو استعمال کرو, اور ریزلٹس کو جو ہے وہ اخذ کرو, نتائج کو اخذ کرو. تو یہ قرآن کا تقاضا ہے. قرآن فرماتا ہے یقیناً سماعت, بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں بحث پرس کی جائے گی. یہ ایسی تو نہیں ہے. علم کے میدان میں یہ سائنٹیفک رجحان
قرآن مجید نے متعارف کرایا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انسان غور کرے اور اس کے نتیجے میں کچھ نتائج اخذ کرے. انسان ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے پھر کوئی رائے قائم کرے. صرف ایک چیز عقل سے ماورا ہے, عقل سے مخالف نہیں ہے, عقل سے ماورا ہے, اور وہ کیا ہے؟ الہامی علم ہے. اگر کوئی وحی کی سند آ جائے تو وحی کی سند آ جائے تو پھر آمنا و صدقنا. عقل بہرحال کام نہیں کری, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری عقل جو ہے وہ ہمیں ڈوج دے جاتی ہے, اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کا عطا کردہ انداز فکر کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے, اور اسی نے ہر قسم کی توہم پرستی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. دیکھیں عربوں کا سفر اگر آپ دیکھیں تو عرب خصوصاً قریش جو ہے وہ تاجر تھے. ان کے بڑے بڑے سفر کرتے, یمن کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں, یہ استنبول قسطنطینیہ کی طرف سفر کر رہے ہیں, حبش کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ جو سفر کرتے تھے تو دن کی گرمی کیسے وہ نہیں کر پاتے تھے, رات کے اوقات میں ہوتے تھے سفر. یہ تو سفر کے دوران یہ وادیوں سے گزرتے تھے. اب وادیوں سے جب گزرتے تھے تو کیا آسمان پر ان کو تارے نظر آتے تھے, دائیں طرف پہاڑ ہوتے تھے, بائیں طرف پہاڑ ہوتے تھے, آگے ایک راستہ ہوتا تھا اور سواری ان کی ہوتی تھی اونٹ پر. یہ سینیریو ہے. اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ ان 4 آیات کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ اونٹ جو ہے وہ, کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ کیف خلقت. اس پر جو ہے وہ ایک تفسیر کے اندر غیر معمولی زبردست لکھا ہے, میں نے وہی پوری کاپی کی ہے, آپ کو تفسیر جو ہے وہ سناتا ہوں. تو جو ہے وہ اونٹ کی اول تو خلقت ہی عجیب و غریب ہے, اس قدر اونچا مگر بٹھاؤ تو بیٹھ جائے. تو قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 تہوں میں تقسیم کیا ہے, یعنی ہر پاؤں میں ایک گھٹنا نہیں ہے بلکہ کتنے گھٹنے؟ 2 گھٹنے بنائے کہ وہ تہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, تو اس پر چڑھنا اترنا آسان ہو جاتا ہے. اور جانوروں پر کھڑا کر کے سوار ہوتے ہیں اور بوجھ لاتے ہیں. اگر دیگر جانوروں کو دیکھیں کوئی جانور بیٹھتا نہیں ہے, اونٹ وہ جانور ہے جو کہ بیٹھتا ہے, مگر اس اونٹ کو بٹھا کر اور پھر اپنا بوجھ لے کر گردن کی لچک اور اس کے زور سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کسی جانور میں خوبی نہیں ہے. پھر باوجود اس قدر ڈیل ڈول کے اطاعت کا یہ مادہ اس قدر اس میں ہے کہ کسی دوسرے جانور میں نہیں ہے. سینکڑوں اونٹ ہوں گے, سینکڑوں کی قطار کو ایک لڑکا مار تھام کر جدھر چاہے لے جائے. پھر بار بردار ایسا ہے کہ تمام گھر گار اس پر لاد کو وہ یا خشکی میں رواں کشتی ہے, یا ریگستانی علاقے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ غلہ یا اشیاء لے آنے میں چھکڑا یا ریل گاڑی ہے. سانڈنی جو سواری کی اونٹنی یا اونٹ ہوتا ہے دن میں 100 کوس تک جا سکتی ہے. اس پر جفاکش یہ اتنا ہے کہ کیسی دھوپ اور گرمی ہو کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. پھر کم خوراک اتنا کہ تھوڑے سے چارے میں گزارا کر لیتا ہے, جو بلند درختوں کے پتے اور کڑوے کسیلے اور کسی کے کھانے کی جو چیز نہیں ہوتی ہے کھا لیتا ہے. اس پر بھی کئی روز تک پانی نہ ملے تو پرواہ نہیں. سواری کا یہ آرام کہ پھر دودھ میں یہ برکت ہے کہ ایک گھر کو کافی ہو. پھر طرح طرح کے امراض کے لیے دوا بھی ہے. اس کی پشم, اس کی کھال بھی کام آتی ہے, جس سے کیسے کیسے نفیس کپڑے بنائے جاتے ہیں. خصوصاً عرب کے لباس, کمبل اور جبے جو برسوں میلے نہیں ہوتے اور مدتوں چلتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں. اس پر اس کا گوشت بھی حلال ہے, گھر بھر کے آپ پورا محلے کو کافی ہو سکتا ہے. اس پر اس کی نسل کی برکت سرزمین عرب میں ہر جگہ مل سکتا ہے, اور خشک و گرم ریگستانی علاقوں کی معاش تو اسی پر موقوف تھی. یہ خصوصیت کسی اور جانور میں نہیں ہے. یہ مفسر نے ساری باتیں جو ہیں اونٹ کی لکھی ہیں. پھر اور باتیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے پانی کو جو اسٹور کرنے کا کہ اس کو ذبح کر دیں, ایک الگ تھیلی ہے جس میں پاک صاف پانی ہوتا ہے, اس پاک صاف پانی کو جو ہے ترین مشکل میں نکال کر رکھ لیں. یہ ساری کی ساری خصوصیات ایک اونٹ کی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس کے بعد دوسری خصوصیت جس پر غور کرنے کو کہا گیا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کو دیکھو کیسے اللہ نے اسے اٹھایا. کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا؟ اس کو دیکھو اور اپنی رب کی رفتوں, اپنے رب کی شان کو دیکھو. یہ آسمان جو ہے وہ اتنے زبردست قسم کے جو ہے سسٹم کے تحت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ہم جب تشریح کرتے ہیں آسمان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یا تو یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے یا پھر یہ ستونوں کے کھڑا ہوا ہے جو دکھائی نہیں دیتے. یہ دونوں تشریحات جو ہے قرآن حکیم میں موجود ہیں. ابھی تک جو ہے ہماری جو فزکس ہے وہ اس بات کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ یہ جو آپس کی فورس آف اٹریکشن یہ ہے کیا بلا.
یہ کس طرح جو ہے وہ سب کچھ جو چیزیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے زبردست قسم کی جمی ہوئی ہے. ہم تو اوپر اوپر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آسمان اوپر ہے, لیکن ہمیں خوب پتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. ہم جس کو اوپر کہتے ہیں وہ اوپر جو ہے وہ اس وجہ سے اوپر ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو کرہ ہے وہ جس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے ہم ایک چوٹی کی طرح ہے, اور چوٹی کو جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ اوپر ہے. لیکن اگر وہی زمین ذرا سی گھوم جائے تو وہ چیز اوپر نہ رہے بلکہ کوئی اور چیز اوپر آ جائے. تو جب آسمان کو بلند کرنے والا خود کیسا اعلیٰ عرفہ ہوگا. ابھی تم نے اونٹ کو عرفہ ہوتے دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ کس طرح بنا اور کس طرح اونچا ہوتا ہے. اب تم ایک حقیقی اونچائی کو دیکھو کہ کیسا جو ہے وہ آسمان کو اٹھایا گیا. تو آسمان اگر جو ہے وہ عالی ہے تو جو ہے وہ تمہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے پاک رب کے نام کی جو ہے وہ تسبیح کرو. پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یعنی کس طرح یہ پہاڑ ہیں کیسے جمائے گئے ہیں, کس طرح یہ زمین اس کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ دیا, نصب کر دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو میخ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر یا تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹرائنگل جو کہ الٹا ہو, جس کا جو ہے وہ ایک کارنر جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیں کہ زمین کے اندر جو ہے جس طرح کون ہوتی ہے کون آئس کریم, اس طرح کا تصور آتا ہے. جب یہ قرآن حکیم نازل ہوا تو جو ہے وہ اس زمانے کے اندر زمین کے اندر کی تفصیلات انسان کو نہیں معلوم تھی. تو مجھے یاد اچھی طرح کہ میں جب میٹرک میں تھا یا 9th میں تھا تو میں ایک لائبریری میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو مجھے کتاب اٹھانے کا موقع ملا. اس میں جو ہے مذاق اڑایا گیا تھا کہ اللہ میاں بھی ایسے ہیں کہ الٹی جو ہے میخ جو ہے وہ گاڑی ہے, یعنی پہاڑ کا جو اوپری حصہ ہے اس کے اندر تو کون الٹی ہوتی ہے. تو پھر بعد میں جب مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ جس طرح اوپر کون جس طرح بندی ہوئی ہے, نیچے بھی زمین کے اندر بھی جو ہے بالکل میخ کی طرح جو ہے وہ یہ پہاڑ جو ہے وہ گڑے ہوئے. دوسری بات جو ہے وہ گڑنے کا عمل بھی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. گڑنے کا عمل یہ نہیں ہے کہ کوئی جس طرح ہم جو ہے وہ کوئی پیک جو ہے وہ ہتھوڑے سے گاڑتے ہیں تو اس طرح جو ہے پہاڑ گاڑا گیا ہے. نہیں, پہاڑ جو ہے وہ گاڑا اس طرح گیا ہے کہ پہاڑ زمین سے اگا ہے, پہاڑ زمین سے اگا ہے. ہم جانتے ہیں, ہم آج کی جو ہے وہ جغرافی اور جو فزکس اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ زمین اندر سے جو ہے کیسی کھولتی ہوئی ہے اور کس طرح زمین کے اندر جو ہے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. اور جب جو ہے وہ پلیٹس جو ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور جو ہے وہ رگڑتی ہیں تو دو چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں, یا تو پہاڑ جو ہے وہ نکل آتا ہے یا پھر جو ہے وہ وادیاں وجود میں آتی ہیں. تو یہ وہ فنومنا ہے جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے وہ نکالا. اور جب یہ پہاڑ میخوں کی طرح نکل آئے, اگ آئے, تو جو ہے وہ نیچے بھی میخ اوپر بھی الٹی میخ, تو جو ہے وہ اللہ نے یہ دباؤ جو پلیٹس کا ہے نیچے وہ پہاڑوں پہ رکھ دیا اور اس پورے پروسیس کے نتیجے میں زمین جو ہے اس کو قرار آ گیا. یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. زمین کے اندر جو ہے طرح طرح کی معدنیات تھی, وہ معدنیات جو زمین سے بندہ کھود کر نہیں نکال سکتا تھا, لیکن اس پروسیس کے نتیجے میں یہ پہاڑوں کے ساتھ اوپر آ گئی اور جو ہے وہ پہاڑوں میں بندہ جو ہے وہ غاروں کے اندر جا کر جو ہے وہ نکالے. یہ جن میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں اس کے علاوہ ہیں. تفسیر مکہ میں مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا. پھر فرمایا زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی, کیسے اللہ نے زمین کو ہموار کیا. اب کہنے کو زمین جو ہے بالکل فرش کی طرح ہے, بالکل فرش کی طرح ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ زمین کرہ بھی ہے, ایک زبردست قسم کا سسٹم ہے. اس سسٹم کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہم نے جب ایکسپلور کیا تو اب پورا جو گوگل میپ ہے, لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ, آپ کی لوکیشن کیا ہے, آپ کی لوکیشن کیا ہے, پورا سرکولر چیز ہے, کرے کی طرح زمین ہے, لیکن جو ہے وہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ ایڈریسز دے سکتے ہیں, ایڈریسز بتلا سکتے ہیں. اور کیونکہ میں جغرافک انفارمیشن سسٹم پڑھاتا بھی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس زمین کی سطح اور زمین کی سطح کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کس طرح ایڈریسز مختلف جگہ کے ہم نکالتے ہیں. اللہ کی شان ہے یقیناً جو ہے وہ, جس طرح اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسی آسانی پیدا کی. تو اللہ کی ربوبیت, اس کی شانوں پر غور کرو, اس کی شان ربوبیت, اس کی شان رحیمی نمایاں ہو رہی ہے ان چیزوں سے. اب یہ چاروں چیزوں کو دیکھ لیں آپ, اس کی شان خلاقی جھلک رہی ہے, اس کی قدرت کا اندازہ کرو. چاروں طرف تو تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں نے تم کو گھیر رکھا ہے, تو اللہ محیط ہے, واللہ من ورائہم محیط, ہر طرف سے اللہ نے تم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ کی زمین پر تم چلتے ہو, اللہ کے بنائے ہوئے آسمان والی چھت تمہارے اوپر ہے, اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں نے تم کو گھیر رکھا ہے, پھر اللہ سے بغاوت کرتے ہو.
یہ تو حماقت کی حد ہے. محترمہ زاہدہ تنویر صاحبہ تفسیر تنویر القرآن میں لکھتی ہیں. اب یہ آخری 6 آیات ہیں اور ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مضمون کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا کام. فذکر انما انت مذکر. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی جاؤ. فذکر انما انت مذکر, تم تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو. آپ کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرنا ہے, ان کو خواب غفلت سے جگانا ہے. آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے. اندھیرا جتنا بھی ہو آپ کو اپنا دیا جلا کر رکھنا ہے. آپ جو ہے ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں. لست علیہم بمسیطر. اگر یہ ہدایت قبول نہ کریں آپ پریشان مت ہو. آپ کا کام دیا جلانا ہے, آپ کا کام ہدایت کی روشنی کو عام کرنا ہے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ سے کوئی بات پرس نہیں کریں گے ہم. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. یاد رکھیے کسی کے گلے میں زبردستی ایمان اڈیلا نہیں جا سکتا. جس نے اپنا دل بند کر دیا ہو جو کچھ ڈالیں ہم وہ سب کچھ اگل دے گا. ساری آوازیں اس کے کان میں ڈانٹ لگا ہوا ہے, کوئی کان میں آواز نہیں آ پائے گی. اگر کوئی کان اترے گی آواز تو وہ نفع نہیں دے گی, کچھ نہیں جائے گا دل کے اندر, کچھ نہیں ٹچ کرے گا. کیونکہ دل بھرا ہوا ہے. دل کس سے بھرا ہوا ہے؟ دنیا سے بھرا ہوا ہے. دل اوپر تک لبالب, دنیا اوپر تک لبالب بھری ہوئی ہے. ایک گلاس اس میں اوپر تک پانی بھرا ہوا ہو تو اگر وہ ایک بوند اس میں ڈالیں تو اس بوند کا کیا انجام ہوگا؟ کہیں نہیں جائے گا, پانی اسپل کر جائے گا. یہی جو ہے وہ انسان کا حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہیں, آپ جبر نہیں کر سکتے, آپ جبرن ان پر ایمان مسلط نہیں کر سکتے. ان کو اپنے دل کی مرضی سے اپنے رویے کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا. آپ بتا دیجئے, بس مسلط نہیں ہونا کسی کے اوپر آپ کو. جن کے پردے ہلکے ہیں جہالت میں بھول کے یہ ہٹ جائیں گے. وہ جو کشف المحجوب ہے, محجوب کچھ چیز حجاب میں چلی گئی ہے, کچھ چیز پردے میں چلی گئی ہے, اس کو کشف کرنا ہے, اس کا انکشاف کرنا ہے. تو جس کے پردے بڑے بھاری ہیں, آئرن کرٹین ہیں, جن کے دلوں پر قفل ہے, وہ تو اس تذکیر سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو افراد ہیں گناہگار قسم کے, جن کے پردے ہلکے ہیں جہالت کے, یہ سب کچھ ہٹ جائیں گے. تکبر کے, حسد کے, تعصب کے جو پردے ہیں یہ نہیں ہٹیں گے. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا, الا من تولی وکفر, تو مولانا امین انصاری صاحب نے یہ جملے کو یوں بیان کیا ہے, جو صاحب توفیق ہوں گے وہ آپ کی دعوت سے فیض پا جائیں گے. رہے وہ لوگ جو منہ موڑیں گے, تولا وکفر, اور کفر کریں گے, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اللہ ان کو سب سے بڑے عذاب کا مزہ چکھائے گا. الاکبر, العذاب الاکبر سے مراد جہنم کا عذاب ہے جو دنیا کے عذابوں سے بڑا ہے. سب سے بڑا مذکر, سب سے بڑا ذاکر, سب سے بڑا یاد دہانی کرانے والا, ریمائنڈر کرانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, وہ میدان میں موجود ہے اور یہ بندہ جو ہے ان کی بات کو نہیں سن رہا. تو ایسے فرد کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اور یعذبہ اللہ العذاب. پھر یہ بات دیگر لوگوں پہ بھی آئے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. وہ جب لوگوں کو یاد دلائیں گے تو ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا. ایسے تمام لوگوں کے لیے العذاب الاکبر ہے. جہنم کا عذاب ہے جو دنیا کے تمام عذابوں سے بڑا ہوگا. اس دنیا کا کوئی عذاب نہ شدت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پائیداری میں. عذاب جنت بھی جو ہے وہ خیر و ابقا ہے, اور عذاب بھی جو ہے وہ اشد و ابقا ہے. پیچھے کی صورت میں سورۃ الاعلیٰ میں النار الکبریٰ کے لفظ استعمال ہوئے تھے, یہاں جو ہے وہ العذاب الاکبر کی اصطلاح استعمال ہوئی, لیکن مدعا ایک ہی ہے. تو ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے. آیت نمبر 25, انا الینا ایابہم. ایاب کا لفظ اگر آپ دیکھیں یہ قرآن میں دوسری جگہ پر دوسرے اسٹائل میں آیا ہے, فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, سورۃ النبا. بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو ایاب کے اندر جو ہے وہ ٹھکانے والی بات ہے جہاں پر بندے کو پلٹنا ہوتا ہے. سب کو بہرحال رب کی بارگاہ میں جانا ہے. کوئی خوشی سے جائے گا جیسے دلہا بارات کے ساتھ سسرال میں جاتا ہے, کوئی ناچار ہو کر جائے گا جیسے پھانسی کا ملزم گرفتار ہو کر. تفسیر نور العرفان نے یہ دو جملے لکھے ہیں, کوئی خوشی سے جائے گا جیسے دلہا بارات کے ساتھ سسرال میں جاتا ہے, کوئی ناچار ہو کر جائے گا جیسے پھانسی کا ملزم گرفتار ہو کر جاتا ہے. پلٹنا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 26 آخری آیت ہے, ثم ان علینا حسابہم. اگر
پھر ان کا حساب لینا ہماری ذمہ ہے. اور تدبر قرآن میں مولانا امین اصلاحی صاحب نے لکھا ہے اگر ہم یہ حساب نہ لیں, اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا ایک بازیچہ اطفال ہے, بچوں کا کھلونا ہے, اور ایک بالکل بے مقصد اور بے حکمت کارخانہ ہے, بے مقصد اور بے حکمت کارخانہ ہے. حالانکہ خالق کا کوئی کام نہ حکمت سے خالی ہے نہ ہو سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے does man think he will be left alone یترک سدی without being held accountable. کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس دعا پر, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ کے ذمہ حساب لینا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا آسان حساب فرما, اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی جنتوں میں داخل فرما, ہمارے چہروں کو روشن فرما اس دن جب بہت سارے چہرے جو ہیں وہ اترے ہوئے ہوں گے. کسی صاحب نے جو ہے وہ اس سورۃ الغاشیہ کی 26 آیات کو 26 طریقے سے اس طرح ڈائیگرام میں جو ہے وہ السٹریٹ کیا ہے. یہ آیت نمبر 1 سے شروع ہے, آیت نمبر 2 اور یہ پورا جو ہے آیت نمبر 26 تک یہ گئے. اس طرح 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 کے لوگوں کا تعلق بالقرآن ہے. ایسے لوگوں کی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اس وقت جو ہے وہ رضوان بھائی موجود نہیں ہے جو اختتامی کلمات کا ہے, تو اگر آپ میں سے کسی کوئی بات کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے اچھے ساتھی ہمارے موجود ہیں. کوئی تبصرہ, فہد بھائی موجود ہیں, عتیق بھائی بھی موجود ہیں, مبین بھائی موجود ہیں, راشد بھائی موجود, عثمان بھائی, زاہد بھائی. ماشاءاللہ آپ سب لوگ قرآن سرکل میں بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بشارت بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. اور بھی میں نے بعض نام نہیں لیے, معذرت اگر میں نام کسی کو بھی بات کرنی ہو. ٹھیک ہے, ہم دعا پہ اختتام کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی بات نہیں کرنی. اچھا, کل جو ہے وہ بچوں کا پروگرام ہے, اگرچہ یاد دہانی کرا دوں. کل ہے خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس پر, دوپہر 2 بجے نا. تو آپ کی نظر میں آپ کے جو رشتہ داروں میں کوئی بچے ہوں تو ان کو شریک کروائیے اسی لنک پر. جو یہ لنک ابھی آپ کے پاس ہے, اسی لنک پر جو ہے وہ پروگرامات بھی ہوں گے, پروگرام بھی ہوگا, وہ بھی آخری ہوگا بچوں کا. تو جو رمضان میں جو کوششیں کی اللہ اس کو بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا رب العالمین, یہاں سعودی عرب میں کل آج رات 29ویں شب ہے, آخری رات ہے. ہو سکتا ہے رمضان کی بھی آخری رات ہو. یا اللہ اس رات کو صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس رات کو مغفرت حاصل کرنے والی رات بنا. یا اللہ رمضان گزر گیا, یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ ہماری کوتاہیوں کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اس رمضان کی ویسے قدر نہیں کر سکے جس طرح اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی. کہ اللہ آپ سے مغفرت کے تعلیم میں, آپ سے معافی کے تعلیم میں معاف فرما دیجیے. کہ اللہ بعد کی زندگی کے اندر بھی جو رمضان کے بعد اگر ہمارے نصیب میں آپ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.